بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت مریم جب جوان ہوئی تو ایک بار ان کو خوبصورت آدمی کی شکل میں خدا کا فرشتہ جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ قرآن پاک میں ہے، اس کی طرف ہم نے روحانی یعنی جبریل بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم گھبرا گئیں اور کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ جبریل نے کہا، میں انسان نہیں بلکہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں میں ایک ستھرا بیٹا دوں۔ بولی، یہ کیوں کر ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، یوں تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم اس طرح بچہ پیدا فرما کر اس بچے کو لوگوں کے واسطے نشانی بنائیں گے۔ تب جبریل نے ان کے کرتے کے گریبان میں دم کر دیا، یعنی پھونک دیا۔ اس کے بعد مریم کو حمل ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 13 سال کی تھی۔ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار ہیں، جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا مریم حاملہ ہیں تو نہایت حیرت ہوئی۔ جب چاہتا تھا کہ ان پر تہمت لگائے تو ان کی عبادت، جہود و تقوی اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری خیال کرنا مشکل نہ چاہتا تھا۔ بالآخر اس نے حضرت مریم سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب سہن نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیں کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت مریم نے کہا، اچھی بات ہے، کہو۔ تو اس نے کہا، مریم مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر بیج اور درخت بغیر بارش اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی کھیتی پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف کا شبہ دور ہو گیا، اور حضرت مریم حمل کے سبب سے کمزور ہو گئی تھی، اس لیے مسجد میں یوسف ان کی جگہ پر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ پھر اسے درد جہا یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت جو درد ہوتا ہے، ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ اس کھجور کا درخت بالکل سوکھ چکا تھا، اور یہ ایک ایسی دور اپنداتا ویران جگہ تھی جہاں پانی کا نام تک نہ تھا، نہ کچھ کھانے کا سامان وہاں تھا۔ ایسی جگہ پہنچ کر آپ نے خشک کھجور کے درخت کی جڑ سے ٹیک لگائی اور رسوائی اور بدنامی کے خیال سے فرمایا، ہائے کس طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے حضرت مریم کی مدد فرمائی تو جبریل اسی وادی کے بیچ سے آواز دی، تیرے رب تیرے نیچے نہر بہا دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب شیری کا یعنی میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ تو پینے کا انتظام فرمایا اور کھانے کے لیے فرمایا، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر تو اگر کسی آدمی کو دیکھے اور کچھ پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج کا دن چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ بولے، اے مریم تو نے بہت بری بات کی ہے، ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو بات کیا ہے۔ وہ بولے، ہم کیا پاگل ہیں جو ایک دن کے بچے سے جو ابھی پالنے میں بچہ ہے
بات کریں؟ آپ نے اشارہ کیا کہ تم مجھ سے پوچھو، تو انہوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے روز ہی بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مبارک بنایا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، میں جب تک جیوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وصال ہو اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم کی پاکی اور نیک ہونے کا یقین ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو پہنچیں جس میں بچے بولنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے بچہ عطا فرمایا، اور یہی اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ عام قانون تو یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں، قانون اس کا پابند ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ اس نے مریم کے یہاں بچہ پیدا کر دکھایا، اور فرمایا یہ بات میرے لیے آسان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں لیکن ماں تو ان کی تھی، یعنی ماں کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما کر بتا دیا کہ میں بغیر ماں کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ ماں باپ میں سے کم از کم ایک کا ہونا ضروری ہے، تو خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما کر بتا دیا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم و حوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خوارق عادت اور اللہ کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے۔ ویسے عام قانون یہی ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لطیفہ، ایک دفعہ ایک صاحب وعظ فرما رہے تھے کہ جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، غیر اللہ کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ ایک منچلے نے اٹھ کر کہا، مولوی صاحب، اگر کوئی عورت دن رات اللہ سے بچہ طلب کرتی رہے، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بچہ نہ دے گا جب تک وہ غیر اللہ یعنی اپنے شوہر کے پاس نہ جائے گی۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی خاص نشانی ہے۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جس پر قرآن پاک کی متعدد آیت شہید ہے۔ خدا حافظ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔